سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دسمبر کا مہینہ عیسائیوں کے ہاں اس اعتبار سے بہت اہم ہے. اس مہینے کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. حالانکہ دسمبر کا مہینہ سخت سردی کا مہینہ ہے اور دنیا کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں دسمبر میں گرمی ہوتی ہے. ساؤتھ امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ کے ساؤتھ کے جتنے ممالک ہیں تقریباً ان سب میں، زامبیا میں، موزمبیق میں، ساؤتھ افریقہ میں سخت گرمی ہوتی ہے. لیکن فلسطین کا وہ علاقہ بیت اللہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں دسمبر میں اسی طرح سردی ہوتی جیسے ہمارے یہاں سردی ہوتی. اس وقت بھی وہاں سردی ہے جیسے آپ کے یہاں سردی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہوتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے زمانے میں ہوئی. قرآن پاک کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے زمانے میں ہوئی. اس لیے یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی. وہ مئی کا مہینہ ہو، جون کا مہینہ ہو، اس لیے کہ کھجوریں پکتی ہیں گرمی کے زمانے. اور دیکھیں بیان قرآن کا معتبر ہے، پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور تقریباً دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی اس پر متفق ہے کہ قرآن کے وہ سارے بیانات جن میں کائنات کا کوئی راز بتلایا گیا ہے وہ 100% حقیقت کے مطابق ہے. اور قرآن کے کسی بیان کی آج تک کوئی علمی طریقے پر آج تک کوئی تردید نہیں کر سکتا. ضد اور ہٹ درمی کی بات الگ ہے. ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یورپ کے کسی ملک کے ایک مشہور پارلیمنٹری ممبر اور وہاں کے اپوزیشن کے بڑے لیڈر جو بہت بڑے اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، مجھے اس وقت نہ ان کا نام یاد ہے نہ ان کے ملک کا نام، بہت بڑے اسلام کے دشمن ہوتے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں بالکل اسلام پر اور مسلمانوں پر اور نماز پر اور مسجدوں پر پابندی لگ جائے. پھر ان کو خیال آیا کہ یورپ سے اسلام کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اسلام کے خلاف ایک زبردست کتاب لکھوں اور پھر اس کو پورے یورپ میں پھیلوں. ان کو خیال ہے کہ کتاب لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں جتنی غلطیاں ہیں میں ان کو جواب. اور اس غریب نے غلطیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن ہاتھ میں لیا اور قرآن نے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج وہ مسلمان ہے اور اسلام کے داعی ہے اور کہتے ہیں میں نے تو اس نیت سے قرآن لیا تھا، لیکن بس جب میں قرآن کو پڑھتا گیا
اور یہ حقیقت میرے دل میں اترتی گئی کہ بھائی یہ انسانوں کی باتیں نہیں ہو سکتی، تو اللہ کا۔ تو مجھے نہیں معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں بائبل کے اندر کوئی بیان ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو خود بائبل کون سی معتبر کتاب ہے؟ اس میں کتنی تحریفیں ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں پورٹ بلیئر گیا ہوا تھا، وہاں کے ایک بڑے پولیس آفیسر تھے، کرسچن تھے، مائیکل نام تھا ان کا۔ ان کے ایک دوست جو میرے میزبان ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارا دوست ہے، بڑا آفیسر ہے اور بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا لیں، تھوڑی دیر ملاقات ہو جائے۔ میں نے بالکل بلا لیں، ہمارا بھی واپسی کا دن تھا، ہم ایئرپورٹ نکلنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہم نے کہا بلا لیجیے جلدی سے، بارش ہو رہی تھی، انہوں نے گاڑی بھیجی اور ان کو بلا لیا۔ کیونکہ ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا میری گاڑی تو میرا بیٹا لے کر کہیں گیا ہوا ہے۔ پورٹ بلیئر میں بارش بہت ہوتی ہے، انڈمان کا نام سنا؟ انڈمان کا سب سے بڑا جو جزیرہ ہے، جہاں وہ بڑا جیل ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے بزرگوں کو قید کیا گیا تھا، سلولر جیل، اس جزیرے کا نام ہے پورٹ بلیئر۔ خیر انہوں نے گاڑی بھیج کر کے بلایا، وہ آئے بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی لمبی بات کرنے کا تو موقع نہیں ہے، آپ ایک بڑے پولیس آفیسر ہیں، مجھے یہ بتلائیے کہ بحیثیت پولیس آفیسر اگر آپ کسی شخص کا بیان لیں اور آپ کو یقین سے معلوم ہو جائے 2-3 جگہ کی یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے بات بدلی ہے، تو باقی بیان آپ کی نظر میں معتبر رہے گا یا نہیں؟ جو بحیثیت کرسچن نہیں، بحیثیت پولیس آفیسر مجھے جو انہوں نے کہا بالکل معتبر نہیں رہے گا، پورا بیان غیر معتبر ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بتلائیے بائبل میں تحریفیں ہوئی ہیں یعنی کہنے کہ بالکل ہوئی ہیں؟ تو میں نے کہا بحیثیت پولیس آفیسر پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ باقی بائبل معتبر ہے؟ کہنے لگے نہیں معتبر تو نہیں۔ میں نے کہا پھر بچا کیا آپ کے پاس؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی بھی آپ کو نہیں معلوم، 33 سال میں سے 30 سال انہوں نے کہاں گزارے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور ان 3 سالوں میں بھی آپ کو معلوم کیا ہے؟ ایک پہاڑی کا باز، ایک آسمانی دسترخوان، اور ایک وہ ندی کے کنارے کچھ مچھیروں سے یا دھوبیوں سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی تھی، واز کیا تھا، یہ 3-4 چیزوں کے سوا آپ کو معلوم کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی بھی آپ کو نہیں معلوم۔ اور ہدایت کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک پیغمبر کی زندگی۔ نہ آپ کے پاس پیغمبر کی زندگی ہے، نہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اور یہ غلط فہمی نکال دیجئے ذہن سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے کاٹنا چاہتے ہیں، آپ کٹے ہوئے ہیں، ہم آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ سے کٹے ہوئے ہیں، صرف نام جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے، اور قرآن کا بیان نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی شخصیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کا مواد اتنا پختہ اور مضبوط نہیں ہے، وہ تو قرآن نے تائید کر دی، اس وجہ سے ان کی شخصیات ثابت ہے۔ تو سب پر احسان ہے قرآن کا کہ قرآن نے انبیاء کرام سے دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے کہا دیکھیے بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ کو گھر جانا ہو تو آپ کسی معتبر آدمی کی سواری پہ بیٹھیں گے نا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور مریم کے پاس پہنچانے کے لیے اپنی نبوت کی سواری لے کر کھڑے ہیں، بولو بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا؟ تو انہوں نے کہا بیٹھنا ہے، کلمہ پڑھا دیجیے، اور الحمدللہ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مائیکل سے میکائیل ہو گئے، آج بھی نہیں، اور ترقی ہو گئی ان کی۔ تو بیان تو قرآن کا محتم ہے، اور قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت اللہ کے فرشتے نے آ کر حضرت مریم سے کہا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب بھوک لگے، پیاس لگے تو نیچے چشمہ جاری ہے، پانی پی لینا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، اور جب بھوک لگے تو یہ کھجور کی ٹہنی ہے، اس کو ہلانا تو
تر و تازہ کھجوریں گریں گی پکی ہوئی۔ جب کھجور مکمل پک جاتی ہے نا تو تھوڑی سی حرکت سے گرتی ہے، ہوا چلے تو گرتی ہے، ذرا سا ہلایا جائے شاخ کو تو گرتی ہے، تو بالکل پکی ہوئی کھجوریں۔ اور کھجوریں دسمبر کے مہینے میں نہیں پکا کرتی۔ جس کا دل چاہے آج مدینہ طیبہ جا کر کھجور کے باغات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون جولائی اور اگست کی سرد گرمیوں میں پکتی ہے، جب شدید گرمی پڑتی ہے تب جا کر کھجور پکتی ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جو کرسمس کا دن ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وہ دن نہیں۔ لیکن ہمیں اس سلسلے میں عیسائیوں سے الجھنا نہیں چاہیے، جو کرنا ہے کریں، ہم داعی ہیں، ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں تو محبت کے ساتھ ان کو پیغام پہنچانا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے جتنی محبت ہے الحمدللہ ہم کو اس سے زیادہ ہے، اور آپ کو جتنی عقیدت ہے ہم کو اس سے زیادہ عقیدت ہے، اور آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی معتبر بیان موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، آئیے قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، اور سورہ نساء پڑھیے، سورہ مریم پڑھیے، اور دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک نے کتنا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کا دل چاہے تو آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ، تو آپ جڑ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ ہے اصل میں کرنے کا کام، اللہ ہم سب کو اس کا موقع دے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک غلط عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ جو کراس بنایا جاتا ہے نا، عیسائیوں کے یہاں جو کراس ہوتا ہے، جو سلیب بنی ہوتی ہے، وہ اسی عقیدے کا اظہار۔ اور یہ جو ٹائی باندھتے ہیں نا گلے میں، اب اگرچہ اس کا عقیدے کے ساتھ اتنا جوڑ نہیں رہ گیا، اس لیے علماء نے کہا کہ بھائی ٹائی اب حرام تو نہیں، لیکن بہرحال پسندیدہ تو کسی شکل میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹائی اصل میں اسی کا اظہار تھا کہ گویا گلے میں پردہ پڑا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو بیوقوف بنایا تھا، کہا اتنی بڑی بڑی سلیبیں لٹکاتے ہو، اس کی وجہ سے وہ جو بیچارہ مزدور طبقہ تھا اس کو کام کرنے میں بڑی دشواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ غلط عقیدہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا، اور یہودی اس بات کے دعوے دار تھے، اب تو انہوں نے کہنا بند کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ پتہ نہیں کچھ لے کے معاف کیا یا فری میں معاف کیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا، ہم نے ان کو جان سے مارا، اور عیسائی یہی سمجھتے تھے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کے قاتل تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ سے سخت حضرت عیسائی یہودیوں سے سخت نفرت کرتے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ عیسائی سب جاہل تھے، یورپ پورا جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ یہودی دولت مند، بڑے تاجر، کارخانے دار، ساہوکار لوگ تھے۔ مسلمانوں کی حکومتوں میں یہودیوں کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں ہوا، ان کے ساتھ ذرا بھی تعصب نہیں مرتے گئے۔ لیکن یہودی جہاں میں رہتے تھے نا، تو اپنے علم و دانش کا روب گانٹ کر رہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی سب جاہل ہیں۔ اور جب اسلام کا دور آئے اور علمی انقلاب آیا، چرواہوں کو اللہ تعالیٰ نے قلوب کا امام بنا دیا، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی امامت عطا کر دی۔ یہودیوں کو لگا کہ اب تو ہم اپنی دانشوری کا روب نہیں گانٹ پائیں گے، تو ہمیں دب کے رہنا پڑے گا، ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، ہمارا علم تو بالکل فرسودہ ہے، ان کا علم بالکل تازہ ہے، ہمارا علم بے انتہا تحریف شدہ ہے، ان کا علم 100% مکمل اور محفوظ ہے۔ یہودی کو ایسے علاقوں کی تلاش تھی جہاں جاہل رہتے، اردو میں مثل مشہور ہے نا، اندھوں میں کانا راجا، تو کانا ان آبادیوں کو تلاش کرتا ہے جہاں اندھے ہو، تاکہ میں راجا بن کے رہوں۔ انہوں نے یورپ کا رخ کیا، وہاں جا کر کارخانے لگے،
مزدور سارے عیسائی ہوتے تھے، وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی بڑی بڑی سلیبیں گلے میں لٹکا کر آتے تھے، کام ہاتھ سے ہوتے تھے۔ اب جب وہ کام کریں تو وہ سلیبیں ٹکراتی تھی، اگر کچھ کہیں کہ ان کو اتار دو تو وہ مرنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، اچھا یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں، یہ ہم سے سلیب اتارنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی یہ وہ سلیب تو ہے نہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا، یہ تو صرف اس کی نشانی ہے، اصل عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے، ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے، تو تمہارا ایمان تو دل کے اندر ہے، تو ایک کام کرو نا، ایک کپڑے کا پھندا بنا کر کے گلے میں لٹکا لو، نشان ہو جائے گا، تمہیں آسانی بھی ہوگی، اتنی وزنی سلیب نہیں لٹکانی پڑے گی۔ ساہوکاروں کی بات تھی، سمجھ میں آ گئی سر، یہ ہے ٹائی کی اثر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا سردی سے بچنے کے لیے صاحب یہاں پر لگا صبح، اور سردی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ساری سردی یہیں پر اتاریں گے۔ سورہ انسائکلوپیڈیا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے، لیکن جو قدیم انسائکلوپیڈیا ہے ان میں یہ حقیقت لکھی ہے، یہ واقعہ لکھا ہے جو میں بتا۔ تو یہ غلط عقیدہ مشہور کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا وما قتلوہ یقینا، سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ اس جملے میں غور کیجیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر سکے، اپنی کوشش پوری کی تھی انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھوا دیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ بہت غالب ہے، اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو کون ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ بڑے حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جائیں اور دوبارہ پھر واپس آئیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت کے رشتے سے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے حج کرنے والے عرفاتی بھائی بہن ہو جاتے ہیں نا، بھائی بہن بن جاتے ہیں لیکن ان میں پردہ نہیں ختم ہو جاتا، حقیقی رشتہ نہیں قائم ہو جاتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نبوت کے رشتے سے سب بھائی بھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، حضور سے پہلے سب سے قریبی پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے جو مقاصد تھے ان میں ایک مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار بھی تھا، اعلان بھی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، لوگو میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس طرح محمد ہے اسی طرح احمد بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لگاؤ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جیسے کسی بڑے کی آمد ہو اسٹیج پر تو اناؤنسر صاحب اعلان کرتے ہیں نا کہ اب فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد کہتے ہیں اب میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، میں ان کو بلا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان کیا، اور گویا حضور کے آنے سے پہلے ہی کہا کہ اب میں، وقت ہی کتنا تھا حضرت عیسیٰ کے درمیان اور حضور کے درمیان، صرف آدھے دن کا فاصلہ ہے، کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کہہ رہے ہیں آدھے دن کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیلنڈر میں 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے نظام کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔
آدھے ہی دن کا تو فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ بس اب میں جا رہا ہوں، میں کہ ان کے درمیان زیادہ دیر نہیں رکوں گا، اور جب پروگرام تکمیل کے قریب پہنچے گا تو پھر آؤں گا میں آخری اعلان کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حال میں آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جس زندگی کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف فرما تھے، اور پھر اسی زندگی کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس مقام پر آئیں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل تھی معراج کے موقع پر، جب آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی. دمشق میں تشریف لائیں گے، ملک شام، اور دمشق کی جامع مسجد کے داہنے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. وہ ہندوستان میں نہیں آئیں گے، وہ بہار میں یا اورنگ آباد میں یا دہلی میں نہیں آئیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک اور شخصیت ظاہر ہوگی جس پر اس زمانے کے سارے اللہ والے جس کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، وہ ہے حضرت مہدی. حضرت مہدی بھی ملک شام میں ہوں گے، پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ میں، بیعت لیں گے مکہ مکرمہ میں، اور پھر ملک شام میں ہوں گے. یہ باتیں عوام کے سامنے آنی چاہیے. جو لوگ علماء کو چند مخصوص باتوں کے علاوہ باقی ہر موضوع سے روکتے ہیں، وہ خائن ہیں، وہ مجرم ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، بہت سخت لفظ ہے لیکن میرے پاس ان کے لیے اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں. وہ مجرم ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے ذمہ دار ہوں. علماء کا کام ہے کہ علماء مکمل رہنمائی کریں. عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ علماء پر پابندیاں کریں. ہاں، خدا نہ خواستہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے عالم صاحب کوئی غلط بات بیان کر رہے ہیں تو پھر پابندی لگے، لیکن صحیح بات ہے وہ معاشرت پر بھی بیان کریں گے، وہ معاش پر بھی بیان کریں گے، وہ گھریلو حالات پر بھی بیان کریں گے، وہ لوگ روزمرہ کی زندگی پر بھی بیان کریں گے، وہ پاکی اور طہارت پر بھی بیان کریں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی تشریف آوری پر بھی بیان کرنا چاہیے. اگر علماء جان بوجھ کے نہیں کرتے تو علماء مجھے. اس زمانے کا جو بہت خطرناک فتنہ ہے شکیلیت. ایک جگہ ایک بہت سمجھدار ایک نوجوان جو شکیلی ہو گیا تو بڑا پوتا تھا، جب اس کو پوری حقیقت سمجھائی گئی تو اسے روتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہا ہم کیا کہیں، اتنے دن سے ہم اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ہمارے امام صاحب نے بتلایا ہی نہیں ہم کو کہ حضرت مہدی کون ہوں گے اور کہاں آئیں گے. ان لوگوں نے ہم کو بتلایا تو ہم سمجھے کہ سچ بول رہے. ہم نے ان کے جھوٹ کو سچ سمجھا، اس لیے کہ جو سچ بتلا سکتا تھا اسے بتلایا نہیں. کون منع کرتا ہے اماموں کو؟ کون منع کرتا ہے کہ آپ سود کے خلاف بیان نہیں کریں گے، آپ بیاج کے خلاف بیان نہیں کریں گے؟ ہاں، اس لیے کہ ہمیں اسی طرح کاروبار کرنا ہے، وہ بیان ہمارے خلاف ہو جائے. آپ نہیں بتلائیں گے کہ حضرت مہدی کون ہے، اس لیے کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو مہدی بنائیں گے. ہم اورنگ آباد میں مہدی پیدا کریں گے، ہم بہار میں مہدی پیدا کریں گے، ہم دہلی میں مہدی پیدا کریں گے. ایک نئے مہدی صاحب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کو چاہیں گے اس کو مہدی بنے. ایک پرانے مہدی صاحب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی لعنت ہو ایسے ہر جھوٹ پر، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کو پھیلانے والے. شکیلیت کا فتنہ جو اتنی تیزی میں پھیل رہا ہے وہ ہمارے مسجدوں کے مخصوص ماحول کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے مختلف طریقوں پر علماء کے خلاف، ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ان کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن تمام علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ تو غلط بات ہے نا. ان میں کتنے اللہ کے نیک و مقبول بندے ہیں، کتنے اہل اللہ ہیں، کتنے نہایت مخلص ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ علماء اپنی خدمات کے سلسلے میں کچھ وصول بھی کرتے ہیں، تو بھائی کیا حضرات صحابہ کرام کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا تھا، اور کیا صحابہ کرام نہیں لیتے تھے؟ چاہے وہ لے کر تقسیم کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے سلسلے میں روایت مشہور ہے کہ سال بھر کا وظیفہ آیا، انہوں نے آدھے دن میں تقسیم کر دیا. آیا اور لیا نا، لینے سے تو انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں لیں گے. ان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تقسیم کریں چاہے رکھیں. تو بھائی یہ وظائف ہیں. پہلے بیت المال تھا، اب بیت المال نہیں ہے، تو مدرسوں میں جو چندہ ہوتا ہے، مسجدوں میں جو چندہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت بھی ایک طرح بیت المال جیسی ہے، اور اس میں سے ان کو
تو چونکہ وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کی بھی ضروریات ہے. یا اگر ان کی خدمت کوئی کرتا ہے اور کوئی ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صاف صاف فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے پیغمبر لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اسے کھاتے. حضرت سلمان فارسی نے کچھ کھجوریں صدقہ کہہ کر پیش کیا تو حضور نے غربا میں تقسیم کر خود نہیں کھائیں. دوسرے دن کچھ کھجوریں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے تو حضور نے دوسروں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا. تو ہدیہ قبول کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہدیہ دینا بھی سنت ہے. ہاں، ہم لوگوں کو صرف ہدیہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، دینا بھی چاہیے. ہدیہ دینا بھی سنت ہے، ہدیہ لینا بھی سنت ہے، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی. یہ ایک مہم ہے واقعہ علماء کو بدنام کرنے. خوب یاد رکھیے، علماء کو بدنام کرنے کی یہ مہم اس وجہ سے نہیں ہے کہ علماء سے دشمنی ہے. علماء کو بدنام کرنے کی یہ مہم اس لیے ہے کہ مہدی تیار کرنا، ڈپلیکیٹ مہدی تیار کرنا، ڈپلیکیٹ مسیح تیار کرنا. اور جو ڈپلیکیٹ مہدی بنتا ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ ساتھ میں عیسیٰ بھی بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ دوسرا پارٹنر کہاں سے لائے. اور اگر لے آئے اور پارٹنر نے قبضہ کر لیا تو کیا بچے گا اس کا تو کاروبار ہی لوٹ جائے گا بیچارہ. اس وجہ سے وہ پارٹنرشپ کے چکر میں نہیں پڑتا. وہ دونوں کرسیوں پر اکیلے قبضہ کرتا ہے، کہتا ہے میں بھی وہی عیسیٰ ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ میں، حضرت عیسیٰ اب پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پیدا ہو چکے حضرت مریم کے ذریعے سے. اور حضرت مہدی کے والد بھی ہوں گے، والدہ بھی ہوں گی. حضرت مہدی کا خاندان بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوں گے اور فاطمہ کے بیٹے حسن کی اولاد. ایسا بھی نہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن یا حضرت حسین ان دونوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہوں. حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور محسن. لوگ سمجھتے ہیں صرف وہ 2 ہی بیٹے. تو چلیں جو 2 مشہور ہیں ان 2 میں سے کسی ایک کے یہاں نہیں ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد ہوں گے. یہ متعین کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بعض روایات میں ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نام متعین نہیں ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر کے بیعت لیں گے اور پھر وہاں سے ملک شام تشریف لے جائیں گے. پھر دجال کا ظہور ہوگا اور پھر ملک شام میں ان کا دجال سے مقابلہ ہو رہا ہوگا. پھر اس مقابلے کی آخری شب میں فجر کی نماز کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز فجر کی حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. حضرت مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، اب تو میں امتی بن کر آیا ہوں، میں نبی تو ہوں لیکن اب میں امتی بن کے. اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اس کا کوئی بھی فرد دوسروں کی امامت کر سکتا ہے. اس لیے اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی تھی، یہ نماز آپ پڑھائیں گے، اس کے بعد کی نمازیں میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد ساری نمازیں حضرت عیسیٰ. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ درجے میں حضرت مہدی سے افضل ہوں گے، دونوں ایک نہیں ہوں گے، الگ الگ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمان اپنے ہاتھ میں لیں گے، کمانڈ، اور دجال کا پیچھا کریں گے. افیق کی وادی سے دجال بھاگے گا لد کی طرف. لد ایک مقام ہے آج بھی تل ابیب کے قریب، اور لد میں ایک بہت بڑا گیٹ بنایا ہے یہودیوں نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُد. لد کے گیٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. لد اسرائیل کا سب سے بڑا فوجی مستقر بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کر کے اور کسی سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے یا کسی سواری کے ذریعے بھاگنا چاہتا ہو، کسی اور سیارے پر جانا چاہتا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں تک پہنچے اور بیٹھ سکے، لد کے گیٹ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر.
یہ باتیں امت کے سامنے آنی چاہیے، بار بار آنی چاہیے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے ان فتنوں کے زمانے میں، اور جن کو اب مہدی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تردید کریں۔ کیا بات ہے، بہت ساری باتوں کی تردید کی جاتی ہے، اور ایسی کوئی بات ہو تو کہہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تردید نہیں ہوتی ہے، ہم تو صرف مذمت باتیں، تردید نہیں ہوتی۔ جو ان کی کسی رائے سے اختلاف کرے اس کی خوب تردید ہوتی ہے، قسمیں کھا کھا کر تردید ہوتی ہے۔ اور جہاں عقیدے کے سلسلے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا، ہمارے یہاں تردید نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ قابل قبول نہیں، ان کو تردید کرنی چاہیے، اور ان کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے بارے میں پوری بات تفصیل سے بتلانی چاہیے، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین۔ بہرحال یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، ہمارا جو کام ہے اس وقت ہم کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور قرآن پاک نے خود بتلایا، کہ قرآن پاک کا بیان ہے، اور احادیث متواترہ ہیں اس سلسلے میں، 100 متواتر حدیثیں۔ اپنے وقت کے جلیل القدر امام، بے نظیر محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 حدیثیں التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے جمع فرمائی ہیں، 100 متواتر حدیثیں۔ متواتر سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، صحیح سے اوپر بھی اس کا مقام ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زندہ نازل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اسی نام سے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ آن لائن بھی ہے وہ، گوگل میں بھی سرچ کی جا سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور چھپی ہوئی کتاب بھی مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان سے تشریف لائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا، صرف حضرت عیسیٰ بچیں گے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہوں۔ آج کل بیٹھے ہیں نا ایک صاحب اورنگ آباد میں، پیدا ہوئے تھے بیچارے بہار میں، پتہ نہیں بہار مدینہ کب سے ہو، نام شکیل ہے، پتہ نہیں محمد کو شکیل کب سے کہا جانے لگا، ابا کا نام عبداللہ کے بجائے حنیف ہے، تو یہ عبداللہ کو حنیف کب سے کہا جائے، اور ایسی ایسی تعویلیں کہ اللہ کی پناہ، بچے بھی ہنسیں۔ اگر ایسی تعویلیں درست ہو جائیں تو بچوں کی بٹی کی گاڑی ہوائی جہاز بن جائے، ایسی ایسی تعویل۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ اکیلے بچے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اللہ کا دین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جس کا اعلان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے، وہ پوری دنیا میں چھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے اہل کتاب ہیں اس میں سمجھیے، اہل کتاب میں یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے۔ جتنے یہودی دجال کے ساتھی ہوں گے، وہ تو دجال کے بعد دجال کے انجام کو پہنچیں گے، انجام تو بتلایا جا چکا آپ کو، سب لوٹ کے گیٹ پر ہی انجام پر نہیں پہنچائے جائیں گے، یہاں وہاں چھپیں گے، لیکن بچے گا کوئی نہیں، سب پکڑے جائیں گے۔ ایک تعداد یہودیوں کی ایسی ہوگی جن کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ دجال جھوٹا اور دھوکے باز ہے، سچے پیغمبر تو حضرت عیسیٰ ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ لیں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ کو سچا مان لیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیں گے۔ اور جتنے عیسائی ہیں ان میں بھی جتنے دجال کے ساتھی ہوں گے وہ بھی دجال کے انجام کو پہنچیں گے، لیکن ان کی اکثریت جو واقعی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے محبت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فطری طریقے پر پھر موت آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا جائے گا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا، روضہ اقدس میں
لیکن یہ بات مشہور ہی ہے، محدثین کہتے ہیں یہ کوئی پختہ بات نہیں ہے، اللہ جانے کہاں دفن کیا رہے گا، لیکن مدینے میں دفن کیا رہے گا یہ طے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کو موت آئے گی، اور اس کے بعد پھر حالات بدلیں گے، پھر دھیرے دھیرے اہل ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر صرف کافر بچیں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ کتنے دن میں آئے گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم، اس کو کوئی متعین نہیں کر سکتا۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت تو آنی ہے لیکن میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے، میں نے اس کا علم کھولا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئے گی، یہ سب کو معلوم ہے کہ آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آپ سے محبت کرنے والے جتنے اہل کتاب ہیں، دجال سے محبت کرنے والے تو دجال کے ساتھ پہنچ جائیں گے، وہیں جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے اور پہنچا دیے رہیں گے بڑے آرام سے، ایمان والے ان کو دھکا دے کر کے جہنم میں ڈھکیلیں گے، بھیجیں گے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کے انتقال سے پہلے باقی سارے اہل کتاب کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کو مان لیں گے، اور اس زمانے میں تو اہل کتاب بہت بے چینی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب اسرائیل کا مکمل قبضہ ہو جائے گا فلسطین میں تب حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ یہ جو عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ یہودیوں کی محبت میں ساتھ نہیں دے رہی، حضرت عیسیٰ کی محبت میں ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہودیوں نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اہل کتاب بھی مسلمان ہو، اب بچیں گے کمیونسٹ لوگ، وہ کاہے کو کلمہ پڑھیں گے، وہ حملہ کریں گے حضرت عیسیٰ پر اور حضرت مہدی پر۔ اس وقت تک حضرت مہدی ہوں گے یا صرف حضرت عیسیٰ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ وہ حضور نے ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے کہا وہ پہاڑ پر چلے جائیں یا کسی سرنگ کے اندر چلے جائیں، جیسے آج کل غزہ میں سرنگیں بنی ہوئی ہے کہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، پکڑ نہیں پائے، اور یہ اتنی بڑی فوج ہوگی کمیونسٹوں کی، ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح سپاٹ ہوں گے، جن کی ناک چپٹی ہوگی، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی تفصیل سے آپ نے سب کچھ بتایا۔ حضرت عیسیٰ ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہ صرف اپنے ساتھیوں کو بچائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وائرس پیدا کریں گے، ایک نمونہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کووڈ میں، ایسے ہوگا، ایک وائرس پیدا کریں گے اللہ۔ حضور نے فرمایا کیڑا پیدا ہو، ضروری نہیں کہ وہ کیڑا آنکھوں سے نظر آئے، جیسے کووڈ کا بھی تو کیڑا ہی تھا نا، لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ وہ اتنی لاشیں جب سڑیں گی تو ایسی خطرناک بدبو ہوگی کہ نکلنا مشکل ہوگا، چلنا مشکل ہوگا۔ اب ان کو کون صاف کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہاڑ سے نیچے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد سمندر میں ایک خطرناک سونامی آئے گا، ایک خطرناک طوفان آئے گا سمندر میں، اور سمندر کی لہریں وہ ساری لاشوں کو کھینچ لے جائیں گی، اندر مچھلیوں کے لیے ولیمہ ہو، شاندار دعوت۔ ولیمہ عربی میں دعوت کو کہتے ہیں، کھانے کی دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں، خاص شادی کی دعوت کو عربی میں ولیمہ نہیں کہتے، شادی کی دعوت کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں، شادی کی دعوت۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اردو والوں کے یہاں ولیمہ کا لفظ استعمال ہونے لگا ہے شادی، اسی لیے ادب عربی کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں، تاریخ الادب العربی ان کی مشہور کتاب ہے، اس وقت مصنف کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، حافظ احمد حسن الزیات۔ احمد حسن الزیات بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے، ان کی کتاب ہے تاریخ الادب العربی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں شاعری کی اتنی اہمیت تھی کہ جب کسی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تھا، تیار ہو جاتا تھا، تو وہ لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اذا نبغ فیہم شاعر کانوا یعقدون الولائم، کہ جب ان میں کوئی شاعر تیار ہو جاتا تھا تو ولیمے کیا کرتے تھے۔ مچھلیوں کے لیے بھی ولیمہ ہوگا، اور یہ جتنی لاشیں ہیں کمیونسٹوں کی سب، اب اس میں آپ سمجھ گئے نا، اس وقت دو بڑے ملک ہیں کمیونسٹوں میں،
اور وہی دونوں ملک ہیں جن کا رخ اسی طرف ہے، اور انہوں نے ملک شام میں بھی کافی ساتھ دیا ہے اور دوسرے ہر چیز میں مداخلت کر رہے ہیں، تو وہ بھی جب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور ان سب کی صفائی ہو جائے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے تشریف لائیں گے، اور پھر اللہ کا دین 100% غالب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ، اور حضور نے مزے لے کر فرمایا کیا شاندار ہوں گے وہ 7 سال، ایسا مثالی امن ہوگا اور ایسی روزے کی فراوانی ہوگی، اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جانور ہوں گے، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں تو نہیں ہوئی، لیکن ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور بغیر باپ کے ہوئی۔ قادیانیوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب بغیر باپ کے بچے کی پیدائش یہ سنت اللہ کے خلاف نہیں، آسمان پر زندہ اٹھایا جانا یہ سنت اللہ کے خلاف۔ ہر کام دنیا میں اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی وہ قدرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمومی قانون کی شکل دے دیا ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو تو بچے کی پیدائش ہو، تو میاں بیوی تھوڑی بچہ پیدا کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ کسان ہل چلائے، پانی لگائے، بیج ڈالے تو فصل تیار ہو، تو کسان تھوڑی فصل تیار کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے تیار کرتا ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو ہاتھ جل جائے، پانی میں اترو ڈوب جاؤ، زمین کے اندر دفن ہو جاؤ تو گھٹ کر مر جاؤ، یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، لیکن یہ سنت اللہ ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا۔ اس سے ہٹ کر جو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کو قدرت اللہ کہتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے سنت اللہ بھی قدرت اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون بنا دیا، اور عربی میں سنت قانون کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو سنت اللہ کہتے ہیں۔ تو قادیانیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ صاحب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح جاتی ہے اوپر، اس کا جسم تو نہیں جاتا، یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ ایک قادیانی مبلغ نے ہم سے یہ بات کہی تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آؤ حضرت عیسیٰ کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، کہیں سنت اللہ نظر آتی ہے؟ حضرت مریم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو قرآن اندازی کی گئی تھی، اور قلم ڈالے گئے تھے ندی میں کہ جس کا قلم الٹا بہے گا وہ حضرت مریم کا کفیل ہوگا۔ تمہارے یہاں قادیان میں قلم الٹے بہتے ندی میں؟ یہ سنت اللہ نہیں ہے، یہ قدرت اللہ ہے۔ پھر حضرت مریم کے لیے جنت سے پھل آتے تھے، تمہاری اماں کے لیے کبھی آئے؟ تم جس کو پیغمبر کہتے ہو اس کی اماں کے لیے آئے؟ یہ قدرت اللہ ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ قدرت اللہ ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ پھر حضرت مریم کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بات چیت کرنا شروع کیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، یہ سنت اللہ، یہ قدرت اللہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تم سنت اللہ تلاش کرتے ہو اور یہی تو ارے جس طرح ہر جگہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے چلے آ رہے ہیں، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نمونہ، وہ تشریف لائیں گے دوبارہ، اور ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب وہ پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، اگر وقت بہت قریب آ گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وقت قریب آ گیا تو پیدا ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ پہلے سے نہیں پہچانے جائیں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یصلحہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں اللہ ان کو مہدویت کے لیے تیار کریں گے، یعنی مہدویت کی نسبت ایک رات میں ان کے اندر منتقل کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو صوفیہ کے زبان میں انتقال نسبت کہتے ہیں، تو نسبت منتقل۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔